السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب عوارف المعارف پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے جنت میں کون داخل ہوگا، یعنی ظالم، مقتصد اور سابق، ہر ایک جنت میں داخل ہوگا۔ اس جگہ پر مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ رضی الدین ابو الخیر احمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے بسناد شیوخ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس ارشاد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ یہ جو تین قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یعنی اس حیات میں ظالم سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور مقتصد وہ ہے جو آخرت کی وجہ سے خدا سے محبت کرتا ہے، اور سابق وہ ہے جس نے اپنے مطالب و مقاصد کو اللہ تعالیٰ کی مراد میں فنا کر دیا، یعنی خود ان کا ارادہ و مقصد کچھ نہیں۔ یہی درجہ اور حال صوفی کا ہے۔ متشبہ یا مشابہ وہ شخص ہے جو صوفیاء کرام کا حال مشاہدہ کر کے ان کے قریب رہنے کی خواہش کرتا ہے اور اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ وہ اور آئندہ چل کر یہی قرب اس کے لیے ہر خیر کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ مزید مصنف صاحب فرماتے ہیں میرے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دنیا دار حضرت شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ میں اصفہان میں مقیم تھا۔ وہ شخص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ شیخ نے فرمایا کہ تم فلان شخص کے پاس جاؤ کہ وہ تم کو خرقہ کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کر دے، وہاں سے جب تم آؤ گے تو تم کو خرقہ دوں گا۔ اس گفتگو میں جس شخص کے پاس جانے کا آپ نے ارشاد کیا تھا اس سے مقصود میری ذات تھی، چنانچہ وہ شخص میرے پاس آیا، میں نے اس کو خرقہ کے معنی، اس کے آداب اور اس کے مقتضیات سے آگاہ کیا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کو پہننے کا حقدار کون ہے۔ میری باتیں سن کر اس کو خرقہ کا پہننا بہت ہی دشوار معلوم ہوا، اس کو پہننے سے تذبذب میں پڑ گیا۔ حضرت شیخ کو جب معلوم ہوا کہ میری باتوں سے طلب خرقہ کے بارے میں اس کے خیالات بدل گئے ہیں تو آپ نے مجھے بلا کر ان باتوں پر مجھے ملامت کیا اور فرمایا کہ میں نے اس شخص کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے اس قسم کی گفتگو کرو کہ اس کے دل میں خرقہ پہننے کی رغبت زیادہ ہو جائے، لیکن تم نے اس سے اس طرح بات چیت کی کہ اور اس کو خرقہ کے بارے میں کیا کچھ بتایا کہ اس کی ہمت ہی ٹوٹ گئی۔ اگرچہ تم نے جو کچھ اسے بتایا وہ درست اور صحیح تھا اور خرقہ پوشی کے حقوق وہی ہیں جو تم نے بتلائے، لیکن اگر ہم مبتدی کے لیے ایسی تمام باتیں ضروری قرار دے دیں تو پھر وہ اکڑ جائے گا، نفرت کرنے لگے گا اور ان شرائط پر قیام سے اپنے عجز کا اظہار کرے گا۔ پس ہم ان شخص کو خرقہ پہنا دیں گے تاکہ کم سے کم وہ ہماری جماعت سے مشابہ ہی ہو جائے، اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ جب وہ صوفی کے لباس میں ہوگا ان کی محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو سکے گا اور اس طرح
ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور خلط ملط ہونے کی برکت سے ان کی عادات اور اطوار کا مطالعہ کر کے ان کے مسلک سے اس کی دلچسپی بڑھے گی اور وہ چاہے گا کہ وہ بھی اس راستے پر چلے، اور اس طرح اس کو ان بزرگوں کے احوال سے کچھ حاصل ہو جائے گا۔ شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق ہمارے شیخ کا ارشاد ہے کہ جو انہوں نے چند واسطوں سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول دہرایا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب تم کسی درویش سے ملاقات کرو تو اس سے علمی گفتگو نہ کرو بلکہ نرم کلامی سے آغاز کرو، کیونکہ اگر علمی گفتگو شروع کر دو گے تو اس کو وحشت ہونے لگے گی، لیکن نرم کلامی سے وہ تم سے مانوس ہو جائے گا۔ بہرحال صوفیہ حضرات جب متشبہ افراد سے نرم کلامی اختیار کر فرماتے ہیں تو اس سے ایک طالب حقیقت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بس جو شخص مرتبہ میں جس قدر کامل علم سے مالا مال ہوگا اسی قدر وہ مبتدیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں مسلم صاحب، لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کے ساتھ ان کا ایک مرید طالب رہتا تھا۔ یہ بزرگ اس کی وجہ سے خوب ریاضت کرتے اور مجاہدات میں مشغول رہتے تاکہ ان کا مبتدی مرید ان مجاہدات و ریاضت کو اچھی طرح دیکھ لیں اور ان سے ادب و اخلاق حاصل کرے اور اپنے عمل میں ان کے اقتداء کرے، اور یہی وہ نرمی کا طریقہ ہے۔ جب اس کو کسی معاملہ میں اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی زیب و زینت بڑھ جاتی ہے، یعنی نمونہ پیش کر کے تقلید کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے، زبردستی مائل نہیں کیا جاتا۔ لہذا ایک شخص سچا متشبہ صوفی کے طریقے پر ایمان لاتا ہے اور ان کے سلوک و اجتہاد کے مطابق عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ صاحب مراقبہ اور صاحب مشاہدہ صوفی بن جاتا ہے، لیکن جو متشبہ متصوف اور صوفی کے اعمال اور حال کی تقلید نہیں کرتا اور نہ وہ ان کی ابتدائی ضوابط و اصول پر عمل کرتا ہے، صرف وہ ظاہری لباس اور شکل و صورت ان جیسی بنا لیتا ہے، ان کی سیرت اور عادتوں کو اختیار نہیں کرتا، وہ صوفی کے مشابہ قرار نہیں دیا جائے گا، اس کو متشبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نے اعمال و احوال صوفیہ کی تقلید نہیں کی بلکہ صرف وہ ظاہری طور پر ان سے مشابہ ہو گیا۔ باہما ان صوفیاء کرام کی صحبت میں جو کوئی بیٹھے گا وہ بے بہرا نہیں رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم سے شمار ہوگا۔ پس متشبہ کا شمار بھی